بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن و حدیث میں ہم کو حلال کمائی کرنے اور حلال روزی کھانے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ حلال روزی میں بہت سی برکتیں ہیں۔ جب حلال لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو اس سے اچھے کام نکلتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہیں، نیکیاں پھیلتی ہیں اور دل کا نور منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو دل کا نور بجھ جاتا ہے، دل کی دنیا ویران اور بنجر ہو جاتی ہے، ہمارے دل پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا آدمی معاشرے اور سوسائٹی کے لیے موذی جانور یعنی تکلیف دینے والا جانور بن جاتا ہے۔ حلال و حرام کا ایک کھلا فرق اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ پاکیزہ کمائی کھانے والا اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے اور مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے۔ مستجاب الدعویٰ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ حرام اور خبیث کو اپنے بدن کا جز بنانے والا اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو کئی احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا والی آیت تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے تاکہ میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعویٰ، اے سعد اپنا کھانا پاکیزہ اور حلال رکھو، تم مستجاب الدعویٰ بن جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، بے شک جو آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی۔ جس بندے کی نشو و نما حرام اور سود کے مال سے ہوئی ہو، جہنم کی آگ ہی اس کے زیادہ لائق۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال کی برائی کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ مال ہی قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کا حکم اپنے پیغمبروں کو دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرمائیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبے سفر میں پراگندہ حال غبار آلود ہوتا ہے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہوئے کہتا ہے، یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام اور حرام ہی کی غذا اسے مل رہی ہو، تو اس حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فأنا یستجاب لذلک۔ دیکھا جائے تو آج کل اکثر ہم لوگوں کو حلال کی فکر ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حلال کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، لیکن عام فضا یہ بن گئی ہے کہ خواہشات کو ہم ضرورت کا درجہ دے دیتے ہیں، جبکہ خواہشات ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر خواہش پوری ہو یہ بالکل ناممکن ہے، اور ایسی خواہشوں تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ایک ہی خاندان میں شوہر کی خواہشیں الگ ہوتی ہیں، بیوی کی الگ ہوتی ہیں، اولاد کسی چیز کی امید لگائی ہوئی بیٹھی رہتی ہے، ماں باپ کو کسی چیز کی فکر لگی ہوئی رہتی ہے،
اور ان خواہشوں اور تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے مال جمع کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ذریعہ آمدنی حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، شریعت کے اندر ہے یا شریعت کے باہر ہے۔ آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان اس بات کی طرف بالکل دھیان نہیں دے گا کہ وہ جو مال حاصل کر رہا ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ حلال مال کی کیا برکتیں ہیں اور حرام مال کی کیا نحوستیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ باقی زندگی میں حلال مال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور حرام مال سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔